رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اوپر جھوٹ نہ بولنا، کیونکہ جو شخص مجھ پر جھوٹ بولے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے فخر سے لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی ضرورت مند انسان کے لیے سفارش کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو، تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جو لوگ اللہ رب العزت کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں، بے شک وہی لوگ ظالم ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاگیریں مت بناؤ ورنہ تم دنیا ہی کے ہو کر رہ جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی چھینک مارے اور الحمدللہ کہے تو تم اس کے لیے دعا کرو، اور اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو تم اس کے لیے دعا نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، تمہارے ذریعے کسی ایک کو بھی ہدایت ملے وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنے جاتا ہے تو واپس آنے تک جنت کے میوے کھانے میں مصروف رہتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کی کوئی چیز کوئی مسلمان بھائی اعلان کیے بغیر اٹھا لے تو وہ اس کے لیے آگ کا شعلہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تم میں سے مجھے زیادہ محبوب وہ ہیں جن کے اخلاق بہتر ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو بغض و عداوت رکھنے والے مستحق رشتہ دار کو دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔